بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ اس کو سنیے، یونس الگوبر نہیں الگوہر، سب سے پہلے اس کو سنو۔ جو کام کسی ولی نے نہیں کیا، جو کام کسی نبی نے نہیں کیا، وہ کام جب ہم نے دیکھا سرکار گوھر شاہی چٹکی بجانے سے پہلے کرتے ہیں کہ سرکار مجھے عرش الہی پر لے گئے، اس کے بعد سرکار کہاں گئے یہ نہیں پتا چلا۔ مجھے اللہ نے کہا کہ یونس تیرا جو مرشد ہے نا وہ میرا بھی رب ہے۔ اللہ کے بیٹے کی امت پر عذاب نہیں آتا تو اللہ کے باپ کے ماننے والوں پر عذاب کیسے آئے گا؟ بنانے والا کوئی ہے، یہ تو بہت بڑا جھوٹ ہو جائے گا نا۔ اگر یہ جھوٹ ہے تو اللہ کا عذاب کیوں نہیں آیا؟ اللہ کا عذاب کیوں آئے گا؟ جب یہودیوں نے کہا اللہ سے کہ بھئی ہم تو تیرے بیٹے کی امت ہیں، تو اللہ نے کیا جواب دیا کہ ان سے یہ کہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر یہ میرے بیٹے کی امت ہیں تو اللہ ان پر عذاب کیوں بھیجتا ہے؟ اللہ کے بیٹے کی امت پر عذاب نہیں آتا تو اللہ کے باپ کے ماننے والوں پر عذاب کیسے آئے گا؟ دیکھو یہ جملہ میرا سنو، میں آپ کو سرکار کی جو ہے قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ دنیا میں کائنات میں سب سے پہلے جس نے مجھے بتایا اور جن الفاظ میں بتایا وہ اللہ ہے۔ مجھے اللہ نے کہا، میں نے قسم اٹھائی ہے سرکار کی اور یہ جملہ کہہ رہا ہوں، مجھے اللہ نے کہا کہ یونس تیرا جو مرشد ہے نا وہ میرا بھی رب ہے۔ جو کام کسی ولی نے نہیں کیا، جو کام جب سیدنا گوھر شاہی نے ہاتھ پکڑ کے عرش الہی پہ بٹھایا اور وہ منظر دیکھا، کیا دیکھا؟ عرش پر لے گئے سرکار، عرش پر لے گئے سرکار گوھر شاہی جی، اور پھر سامنے سے چلتا ہوا ایک یعنی شخص آیا، بڑی متکبرانہ چال، بہت متکبرانہ چال سے، اور جب وہ قریب آیا مجھے اتنا یاد ہے کہ سرکار مجھے عرش الہی پر لے گئے، اس کے بعد سرکار کہاں گئے یہ نہیں پتا چلا، لیکن جب وہ آیا تو میں اس کی طرف بڑھا تو اس نے مجھے اشارہ کیا، سامنے ایک کرسی رکھی ہے اس طرف کہ وہاں چلو۔ وہاں جب مڑ کے دیکھا جانے کے لیے، وہاں رخ کیا تو اس تخت کے اوپر سرکار بیٹھے ہیں، تو فرط جذبات میں سرکار کے قدموں پر سر رکھ دیا، میں نے لیکن محسوس کیا کہ میرے برابر میں بھی کوئی ہے، اس نے بھی یہی کیا ہے، اور جب یہ دیکھا تو وہ تھا جس نے قرآن اتارا، جس نے بائبل اتاری، جس نے زبور اتاری، جس نے توریت اتاری۔ اب آپ نے سنا یعنی یہ تو شیطان کا بھی باپ نکلا، اس کو یہی نہیں پتا میں بول کیا رہا ہوں۔ اتنے الفاظ اتنے خطرناک تھے اس کے کہ اگر اس کو کوئی آدمی کافر نہیں سمجھ رہا، یہ اس کے کفر میں تعویل کرے گا تو وہ خود بھی مرتد اور کافر ہو جائے گا۔ اتنا بڑا والا کافر یہ ہو چکا، اس طرح سے آدمی مرتد اور کافر ہو جاتا ہے، اور اس کافر نہ سمجھنے والا، یہ اس کے کفر میں تعویل کرنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایسے خبیثوں کو مت سنیے۔ بعض لوگ علماء کو چھوڑ کر اس طرح کے خبیثوں کو سننا شروع کر دیتے ہیں، پھر دوسروں کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ بہت تحقیقی باتیں ہمارے سامنے رکھتے ہیں، بہت علمی ان کے پاس باتیں ہیں، بہت علم ہے ان کے پاس، عالم اس طرح کی باتیں نہیں بتاتے، یہ تو بہت اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں۔ تو یہ خبیث ہے، یہ شیطان کا بھی باپ ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کو مت سنیے، سننا ہے تو صرف علماء کو سنیے، محققین علماء جو ہیں، جو اتنا علم رکھتے ہیں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، یہ جن کو ہوش ہوتا ہے کہ میں بول کیا رہا ہوں۔ اس خبیث کو تو یہی نہیں پتا میں بول کیا رہا ہوں کچھ بھی۔ اس لیے اپنے آپ کو بچائیے۔ جس طرح ایک یہ ہے اور انجینئر علی مرزا، وہ بھی خبیث ہے، یہ بھی خبیث، اس طرح کے اور بھی بہت سارے خبثاء ہیں، ساحل عدیم اور بھی بہت سارے ہیں۔ یعنی کہ علماء کی طرف آئیے اور ان خبیثوں سے دور رہیے، ان کے پاس کوئی علمی اور تحقیق کی بات نہیں ہوتی ہے، یہ عوام کو دھوکے میں رکھتے ہیں۔ عوام کے سامنے بات کرنے کا انداز ان کا اس طرح ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بہت علم ہے، ہم تحقیق کی بات بتا رہے ہیں، حالانکہ کوئی تحقیق نہیں ہوتی۔ جس طرح انجینئر لمبی لمبی پھینکتا رہتا ہے، اسی طرح یہ تو اس سے بھی زیادہ خبیث ہے الگوبر۔ تو اس لیے
انجینئر سے بھی بچو اور اس سے بھی بچو. علمی بات کوئی اگر سیکھنی سمجھنی ہے تو آپ جائیے علماء کے پاس، ان سے سیکھیے، ان سے سمجھیے. وما علینا الا البلاغ.